Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you're all fine and doing okay. This is your social studies teacher, Miss Faryal Aziz, back again from Sadiqian Education Services, back again with your lecture number 24. Now let's begin. Take out your SST book. We'll be covering the section 2 history, chapter number 16, the road to independence. Take out page number 76. This is your part 2 video. Okay, the topic you'll be covering Montague Chelmsford reforms 1821. This is his picture. ये आपके Montague Chelmsford थे. These were certainly a step in the right directions, but one weakness was in the franchise, which was based on a university degree, property ownership, and the payment of income house on land tax. ये certain था एक step जो आपका right direction पर जा रहा था, लेकिन एक weakness थी इनकी जो वो ये थी कि यूनिवर्सिटी डिग्री हमें प्रॉपरली हासिल करनी चाहिए थी, ये आपको पता होगा. इन्होंने बहुत ज़ोर डाला था तो हम लोग मुस्लिम्स नहीं हासिल कर रहे थे. प्रॉपर्टी ओनरशिप और पेमेंट ऑफ इनकम, हाउस ऑन लैंड टैक्स, ये सब देना हमारे लिए मुश्किल हो गया था. लेकिन आपको पता है मोस्टली जो इंडियंस थे इन्होंने अच्छी अच्छी सीटों पर कब्ज़ा कर लिया था, अच्छी अच्छी पोस्ट में चले गए थे, अच्छी जॉब्स उनको मिल गई थी और हम मुस्लिम के खाते में कुछ नहीं आया था. This excluded countless millions of Muslims who were in general poor agricultural laborers, whereas in some areas the Sikhs were represented. ये आपको पता है काउंटलेस टाइम्स हमारे मिलियंस ऑफ मुस्लिम इन्होंने हर बार एक्सक्लूड किए थे. एक्सक्लूड से मुराद निकाल दिए थे किसी चीज़ में. कहीं भी हम लोग अच्छी पोस्ट पे नहीं थे. हम लोग मोस्टली क्या थे, पोअर एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे. बस हम एक मजदूर थे. ठीक है, इन्होंने हमें बस 2 टके की जॉब दी हुई थी, एक मजदूरी कर रहे थे और हम लोग मोस्टली गरीब थे. आपको पता होगा ईस्ट बंगाल में रह रहे थे और वेस्ट बंगाल में जो वो हिंदूज थे वो बहुत ही अमीर थे और मोस्टली उनके यहाँ से अच्छी जॉब्स और पोस्ट में चले गए थे. वेयर एस इन सम एरियाज, कुछ एरिया में सिख को भी क्या किया था, ओवर रिप्रेजेंट. उनको एक्स्ट्रा ओवर रिप्रेजेंट, क्योंकि उनके अपने हिंदूज ही थे, इस वजह से उनको भी कम कर रहे थे, उनको भी ज़्यादा नहीं कर रहे थे. लेकिन ऑब्वियसली यही बात आ जाती है मज़हब की, क्योंकि हम लोग मुस्लिम थे और ये फिर भी हिंदू थे. इनकी तरह ये लोग भी थे हिंदू, इंडिया, इनके अपने सेम मज़हब, एक ही चीज़ को मानना, बुतों की पूजा करना. तो ये उनको भी थोड़ा बहुत कर रहे थे, लेकिन मोस्टली इनको हम मुस्लिम से नफ़रत थी, तो हमें इतनी ये लोग खास कोई पोस्ट वगैरह जॉब नहीं दे रहे थे. एट दिस टाइम द मेन प्रोटेगनिस्ट बिगैन टू इमर्ज, जिना एंड इकबाल ऑन द मुस्लिम साइड एंड गांधी एंड नेहरू ऑन द हिंदू साइड. इस टाइम जो हमारे मेन कौन थे, प्रोटेगनिस्ट देखें उसको कहते हैं जो मेन आपके विलन होते हैं ना, जो आपके कहना चाहिए जैसे एक फिल्म चल रही होती है तो उसमें आपको पता चलता है ये मेन एक्टर है और मेन विलन होता है. तो इसमें पता चल रहा था आहिस्ता आहिस्ता आपके कौन आ रहे थे, या आहिस्ता आहिस्ता सामने उभर के सामने आ रहे थे. सामने मतलब जैसे उनकी शक्ल पता लग रही थी हमें, तो हमें पता चला वो जब सामने आए कौन थे. जिना और इकबाल तो हमारे सेवियर थे, जिसे कहना चाहिए हमारे एक फिल्म के जो एक हीरो थे मुस्लिम साइड में. और ये जो बाकी आपके जो ये कहना चाहिए आपके विलन, ये कौन थे, आपके गांधी और नेहरू हिंदू साइड. ऑब्वियसली बात है ये हमारे लिए विलन होंगे और अपने अपने लोगों के लिए ये हीरो होंगे, क्योंकि उनके लिए अच्छा चाह रहे थे, हमारे लिए नहीं, और ये हमारे अगेंस्ट थे. और द फियर लेफ्ट विंग तिलक हैड डाइड इन 1920. तिलक ये आपके इंडियन के एक टीचर थे, इन्होंने भी बहुत हिंदू का साथ दिया था. इसका भी आप मोस्टली देख सकते हैं, तिलक लिखिएगा, आप गूगल कर सकते हैं, यू कैन गूगल इट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. तो ये गांधी और इनके साथ उन्होंने बहुत काम किया था और नेहरू के साथ. और ये मुस्लिम्स के तो बहुत ही अगेंस्ट थे, मतलब टोटल कहना चाहिए तो बिल्कुल हिंदुओं के जो होते हैं ना, जो बिल्कुल एक कहना चाहिए जो ज़्यादा ही रिलीजियस होते, तो ये उनकी ज़्यादा करते थे. तो ये भी बहुत खिलाफ से हम मुस्लिम से नफ़रत करते थे. ये चाह रहे थे कि हम लोग नीचे रहें और इनके हिंदूज आगे बढ़ जाएं. तो ये इनके क्या हुआ, एक तरीके से कहते हैं ना एक किसी की कमर तोड़ देना. ये जब चले गए ना तो समझे गांधी और नेहरू थोड़े ना कम पड़ने लग गए, हल्के पड़ गए, क्योंकि ये इनके बहुत मोस्टली फेवरेट थे. कहते हैं ना इनका बायां हाथ, तो यही इनका चला गया तो या आहिस्ता आहिस्ता इनकी पार्टी कम होने लगी, कमज़ोर होने लग गई. जिनास 14 पॉइंट्स, आपको ये पता होगा, ये तो बहुत ही मशहूर है. जिना के जो 14 पॉइंट थे 1929 में इन्होंने दिए थे. मिस्टर जिनास 14 पॉइंट्स वर इन रिस्पॉन्स टू द नेहरू रिपोर्ट. द गिस्ट ऑफ दीज पॉइंट्स वॉज द मुस्लिम डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड राइट्स इन द फेडरल गवर्नमेंट. जो मिस्टर जिना के 14 पॉइंट्स थे ये रिस्पॉन्स थे नेहरू रिपोर्ट के. नेहरू ने अपना रिपोर्ट किया तो उसके अगेंस्ट इन्होंने ये 14 पॉइंट्स डाले. इस पॉइंट में इन्होंने क्या बोला था, मुस्लिम डिमांड करेगी अलग से एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी, अलग से एक जो सेपरेट इलेक्टोरेट होगी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा वो अलग करेगी और ये अलग रिप्रेजेंट, दोनों में कहना चाहिए इक्वल होगा.
اور رائٹس ان دا فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ان کو رائٹس دیے جائیں گے. دیز پوائنٹس ور آؤٹ لائنڈ ان 1929 وین جنا اسٹل بلیوڈ ان یونائٹیڈ انڈیا. یہ پوائنٹ آؤٹ لائن کیے تھے انہوں نے 1929 میں, جب جنا کو لگ رہا تھا کہ یہ پھر بھی مسلمس اینڈ ہندوز یونائٹ رہیں گے, یونائٹیڈ انڈیا ہوگا. یہ ویسے جنا ویسے چاہ رہے تھے کہ دونوں ساتھ مل کے کام کریں, لیکن ظاہر سی بات ہے یہ ان کی بھی غلط فہمی تھی, کیونکہ ہندوز آپ کو پتہ ہے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم کو ایکول پاور دیں, مسلمس کے ساتھ شیئر کریں, وہ الگ ہوں اور ہم لوگ الگ سیپریٹ اسٹیٹ ہیں. However, considering the changing attitude of the Congress and the Hindus, these points became the basis of a separate homeland for the Muslims of the subcontinent. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہندوز تھے کانگریس کے اندر, ان کے ایٹیٹیوڈ بدلتے گئے, ان کی شکلیں اتر گئی. یہ کیا مطلب پوائنٹس وغیرہ لے کر آ گیا, کیا یہ سیپریٹ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ایکول دے. وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ مائنورٹی کو ہم لوگ دے. ظاہر ہے یہ میجورٹی میں اب بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, جیسے ہم لوگ میجورٹی میں, تو آبویس سی بات ہے ہم نے کسی ہندو لیڈر کو تو اپنا لیڈر تو تسلیم نہیں کیا ہے نا, جو ہندو ہمارے پاس رہتے ہیں یا کوئی چائنیز بھی رہتا ہے ہمارے پاس. آبویس سی بات ہے وہ مائنورٹی میں, تو ہم لوگ کیوں ان کو ایکول رائٹس دیں گے. یہی سیم ٹو سیم مسئلہ انہوں نے بھی یہی کیا. تو یہ پوائنٹ کہہ رہے تھے یہ بیسس بن گیا تھا, ایک بیسس بن گیا تھا یہ ہمارا سیپریٹ ہوم لینڈ مسلمس کے لیے سب کانٹیننٹ میں. اوکے. At a meeting of the Muslim League in 1929, M.A. Jinnah said that there were 14 points which were essential for Muslims in any future government of India. Among these important points were the following. ایک میٹنگ تھی مسلم لیگ میں 1929 میں, مسٹر جناح نے یہ 14 پوائنٹس پیش کیے تھے مسلمس کے لیے تاکہ ان کی فیوچر گورنمنٹ ہو انڈیا میں, یہ بھی الگ سے ان کی بھی گورنمنٹ اور یہ بھی گورن کر سکے. یہ پوائنٹس تھے ان کے جو آپ نے ابھی پڑھیں. The government of India must be a federal one, in essence a central assembly for issues which affected the whole of the subcontinent and provisional assemblies for regional affairs. Government of India اس میں کیا ہو, فیڈرل بھی ہو ایک, that is in essence of central assembly الگ ہو for issues which affected the whole of the subcontinent, جو یہ issues solve کرے جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہو رہے ہیں, اور provincial assembly الگ ہو جو regional affairs solve کریں. There must be separate electoral rolls for minorities and Muslims must have at least 1/3 of the seats in the central assembly. یہ کیا چاہ رہے تھے کہ سیپریٹ الیکٹورل رولز اور مائنورٹیز کے لیے, جیسا آپ کو پتہ ہے ہم لوگ مائنورٹیز میں آتے تو مسلم کو ووٹ کریں, ہندو کو ووٹ کریں, اور مسلم کے پاس ایٹ لیسٹ 1/3 سیٹ ہو. 1/3 سے مراد آپ کو پتہ ہوگا زیادہ نہیں مانگ رہے, 25% مانگ رہے یہ آف دا سیٹس ان دا سینٹرل اسمبلی میں. آبویسلی بات ہے مائنورٹی میں تھے تو 75% تو ہندوز کے پاس ہی چلا گیا. دیئر مسٹ بی فریڈم آف ریلیجن, ایجوکیشن, لینگویج اینڈ کسٹمس فار ایوری ون. اور اتنی فریڈم ہونی چاہیے کہ ہم لوگ اپنا مذہب پریکٹس کر سکیں, اپنی ایجوکیشن, اپنی لینگویج. آبویسلی بات ہے ہماری ہندو تھی اور ہماری اردو تھی اور ان کی ہندی لینگویج تھی, سیم ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے یہ تو الگ الگ ورڈس لیتے ہیں, ہمارے الگ ورڈس ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہوگا ہم لوگ بولتے ہیں بات میں پریشان نہیں ہو جاؤ, اور یہ لوگ بولتے ہیں چنتا کیوں کرتے ہو. سو آبویسلی اٹس انٹائرلی ڈفرینٹ. اردو الگ چیز ہے, ہندی الگ چیز ہے, لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کی اس وجہ سے سمجھ سکتے کیونکہ کامن اس کی وجہ سے جو کچھ لفظ کامن ہیں. اینڈ کسٹمس فار ایوری ون, مطلب آبویسلی کلچر, ٹریڈیشن, یہ الگ الگ اپنے ثقافت فالو کرے اور سب کے الگ ہو, ہندوز کے الگ اور مسلمس کے الگ. Equal autonomy for every province. Any territorial changes must not affect the Muslim majority in the Punjab, Bengal or NWFP now Khyber Pakhtunkhwa. No bill to be passed by any legislature if 3/4 of the members of any community in that body oppose such a bill. Sindh should be detached from the Bombay Presidency, the road to independence. کہہ رہے ایکول ایٹونمی ہو, جیسے آپ نے پریویس سلائڈ میں پڑھا تھا, ہر پروونس کے لیے, اور ٹیریٹوریل چینجز افیکٹ نہیں کرنی چاہیے مسلم میجورٹی میں. جیسے یہ پاکستان کا چاہ رہے تھے پنجاب الگ ہو, بنگال, لیکن ہمیں نہیں ملا تھا. NWFP جب آپ کا KP کے اب ہو گیا, اور کوئی بھی بل لیجسلیچر میں پاس نہیں ہوگا ایسا کوئی ہمارے مسلمس کے اگینسٹ ہو. جیسے میں نے بتایا ابھی پریویس آپ کے سلائڈ میں کہ ہمیں 25% سیٹ دی جائے گی, باقی 75% تو پتہ ہے ان کے پاس زیادہ تھی, کیونکہ انڈیا تو ہندوز کا تھا, آبویسلی بات ہے, تو زیادہ تو ان کو ہی ملے گی. میجورٹی میں جو ہوتا ہے, مائنورٹی میں کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. جب مائنورٹی میں بندے ہوتے ہیں وہاں کم فائدہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میجورٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ فائدہ ملتا ہے, کیونکہ آبویسلی لینگویج اور کنٹری تو ان کی ہے. سندھ شوڈ بی سیپریٹڈ فرام دا بامبے, ڈیٹیچ نہیں, سیپریٹڈ. پریزیڈنسی دا روڈ ٹو انڈیپینڈنس. مسلمس بی گیون ایڈیکیٹ شیئر ٹوگیدر ود ادر انڈینس ان آفیسز اینڈ سروسز ٹو دیٹ اسٹیٹ. مسلم کو بھی ایکول شیئر ملنے چاہیے ٹوگیدر ود ادر انڈینس, باقی جو انڈینس رہ رہے تھے ان کے ساتھ, آفیسز میں, سروسز میں اور ادر اسٹیٹس آف میٹر میں. پروٹیکشن فار مسلم کلچر, ایجوکیشن, لینگویج, ریلیجن, پرسنل لاز اینڈ چیریٹیبل انسٹیٹیوشنس. اور مسلم کلچر کی پروٹیکشن کے لیے, ان کے ایجوکیشن کے لیے, تاکہ وہ اپنی لینگویج, اپنا مذہب
اور اپنے جو پرسنل ایشوز اینڈ لاز ہے اور چیریٹیبل انسٹیٹیوشن یہ ان کے ٹوٹل الگ ہونے چاہیے اور ان کو پروٹیکشن دی جائے. نو کیبنٹ سینٹرل اور ریلیجن ٹو بی وداؤٹ 1/3 مسلم ممبرس. کوئی بھی الگ نہیں ہونی چاہیے پارٹیز کیبنٹ سینٹرل ریجنل یہ وداؤٹ 1/3 میننگ آپ کو پتا ہوگا 25% مسلم ممبرس کو دیا جائے. 75% یہ مائنورٹی میں تھے مسلمس تو آبویسلی 100% میں سے 25% ہمیں ملا تھا اور 75% انڈین کو ملا تھا. نو چینج ان دی کانسٹیٹیوشن شوڈ بی میڈ بائی دا سینٹرل گورنمنٹ وداؤٹ اگریمنٹ آف آل اسٹیٹس ان دا فیڈریشن. کوئی بھی چینج کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہونا چاہیے تاکہ یہ سینٹرل گورنمنٹ میں کوئی چینج نہ ہو وداؤٹ اگریمنٹ آف آل اسٹیٹس ان دا فیڈریشن. اور یہ اس کس کی اگریمنٹ کے بغیر نہ ہو؟ اسٹیٹس آف فیڈریشن. آبویسلی انڈین سے ہی پرمیشن لینی تھی. مسلمس اینڈ ادر مائنورٹیز مسٹ ہیو اے فیئر شیئر آف سینئر آفیسز ان بوتھ سینٹرل اینڈ پروویژنل گورنمنٹ. مسلم اور جو ادر مائنورٹیز تھے ان کو بھی فیئر شیئر ملنا چاہیے سینئر آفیسز میں. آبویسلی چاہ رہے تھے ان کو بھی بڑی پوسٹوں میں دی جائے جابس بوتھ سینٹرل میں اور پروویژنل گورنمنٹس میں. اوکے. اینڈ مسٹر جنا میڈ سجیشنز فار نیو باؤنڈریز آف پروونسز ٹو فٹ مور کلوزلی ود دا مین ریلیجیس ایریاز. مسٹر جنا نے سجیشن دی تھی نیو باؤنڈری بنانے کے لیے جیسے وہ 4 پروونس الگ کرنا چاہ رہے تھے ٹو فٹ مور کلوزلی وتھ مین ریلیجیس ایریاز جہاں پر موسٹلی جو زیادہ مسلم زیر تھے اور اپنے مذہب کو فالو کر رہے تھے انہوں نے ان ایریاز کو سلیکٹ کیا تھا. ایز یو کین سی ہی واز اسٹل ڈٹرمنڈ ٹو کیپ دا ہول آف انڈیا یونائٹیڈ وین اٹ obtained انڈیپینڈنس. یہ اصل میں چاہ رہے تھے کہ پھر بھی ڈٹرمنڈ تھے یہ چاہ رہے تھے کہ پورا انڈیا یونائٹ رہے اور یہ چاہ رہے تھے انڈیپینڈنس ہو تو دونوں کا ساتھ ہی ہو. لیکن آبویسلی یہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ہم لوگ 2 نیشن تھیوری ہم لوگ 2 الگ الگ نیشن ہو گئے تھے کیونکہ وہاں ہندوز زیادہ تھے. مسلمز آپ کو پتہ ہے آبویسلی کم تھے اور کافی وہ چھوڑ کے یہاں بھی آ گئے تھے. یہ چاہ رہے تھے کہ آدھا انڈیا ہمیں مل جاتا جہاں یہ مسلمز وغیرہ رہتے تو آج ہمارا پاکستان تھوڑا بڑا ہوتا. دیکھا جائے تو ہمارے پاس کم پروونس ہے اگر پوری دنیا میں لگایا جائے پورے اس کے کنٹریز کے حساب سے ہمارے پاس صرف 4 پروونسز سے باقیوں کے پاس دیکھا جائے تو ہم سے زیادہ ہے تو ہمارا پاکستان اب بھی چھوٹا ہے سائز میں اگر دیکھا جائے تو. آن دی ادر ہینڈ ان 1930 سر محمد اقبال ایٹ دا مسلم لیگ کانفرنس ایٹ الہ آباد ہنٹنڈ اسٹرانگلی دیٹ اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ واز اے پاسبلٹی. اور ان 1930 میں سر محمد اقبال مسلم لیگ کانفرنس جب انہوں نے کی تھی الہ آباد میں 1930 میں انہوں نے اسٹرانگلی ہنٹ کیا تھا کہ سیپریٹ مسلم اسٹیٹ ہو یہ پاسبلٹی ہونی چاہیے. He said that it would be better for everyone if the northwest of the subcontinent was a completely self-governing state even if within an Indian federation. یہ چاہ رہے تھے کہ ہم سب کے لیے بیٹر ہے نارتھ ویسٹ سب کانٹیننٹ ہمارا ہو اور کمپلیٹلی ہم لوگ ہی سیلف گورننگ کریں ہم لوگ ہی پوری اس کے اوپر ہماری جمہوریت ہو ہماری گورنمنٹ ہو ایون اف ود ان این انڈین فیڈریشن بھلے انڈین بھی ساتھ رہ رہے ہوں. The boundaries he suggested for the vague idea of an Islamic state were roughly similar to those of present day Pakistan. یہ جو باؤنڈریز کریٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کا یہ سجیشن تھا یہ آئیڈیا سمجھے زیادہ انہوں نے بس خیالی طور پر دیا تھا ویگ مطلب خیالی طور پر جو پاسبل نہیں تھا اس کو حاصل کرنا کہ ہمارا اسلامک اسٹیٹ رفلی سملر ہو کیسا جو آج پریزنٹ ڈے پاکستان میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے پاسبل نہیں تھا جب اچانک نیا نیا آزاد ہوا تھا بہت سی مشکلاتیں ہمیں پیش آئیں. اب جو جیسے آپ کو بنا بنایا دکھ رہا ہے پاکستان ویسے نہیں تھا. آپ لوگ موسٹلی دیکھ سکتے ہیں فار مور انفارمیشن یو کوڈ آلسو گوگل اٹ کہ پہلے زمانے میں کیسے ہوا کرتا تھا. بہت مشکل سے رہنا بھی بہت مشکل تھا اس زمانے میں. آبویسلی نیا نیا آزاد ہوا تھا کافی چیزیں ہمیں میسر نہیں تھی جیسے اب اتنی آسانی سے مل جاتی ہیں تو پہلے نہیں تھا جب نیا نیا آزاد ہوا تھا تو بہت ہمیں مشکلاتیں بہت پریشانیاں ہم نے جھیلی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہمارے جنا تھے تو یہ تھے ان کے جو گاندھی مسٹر موہن داس قمر چند گاندھی اور یہ پنڈت جواہر لال نہرو یہ انڈیا کے تھے یہ آپ کو پتہ ہوگا. The Montagu Chelmsford reforms. The reforms of 1921 as they were known were the third major step towards independence. They proposed the following measures. یہ ریفارم 1921 میں بنے تھے اور یہ کیسے نون ہوئے تھے Montagu Chelmsford reforms were the third major step towards independence. یہ تھرڈ میجر اسٹیپ تھے ٹورڈز انڈیپینڈنس. یہ انہوں نے فالوئنگ میجرز پرپوز کیے تھے. سینٹرل اسمبلی واز ٹو سیٹ اپ فار انڈیا with 144 members of whom 103 were to be elected by the people. سینٹرل اسمبلی سیٹ اپ ہوگی انڈیا کے تھرو 144 ممبرس تھے جس میں 103 الیکٹ ہوئے تھے پیپل کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے تھے باقی سلیکٹ ہوئے تھے یہ الیکٹ ہوئے تھے 103. The assembly could make laws but the viceroy could under certain circumstances veto forbidden them. جو اسمبلی نے لا بنایا تھا وائس رائے کی وجہ سے کوڈ انڈر سرٹن سرکمسٹانسز کچھ سرکمسٹانسز کی وجہ سے فاربڈ کیا ویٹو میننگ فاربڈ دیم یہ انہوں نے منع کیا تھا ان کو.
All provinces would have mainly elected assemblies to run health, local government, agriculture, education and transport. जो हर प्रोविंस थी वो अपने अपने तरीके से इलेक्ट करेगी असेंबलीज ताकि वो रन कर सके क्या क्या, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, अपने प्रोविंसेस के अलग तरीके से रन कर सके. डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, पुलिस एंड द बजट वर स्टिल टू बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाइसरॉय एंड हिज काउंसिल. जो डिफेंस वगैरह थे, जो आपके देख सकते हैं जो आर्मी वगैरह आपको प्रोटेक्ट करती है, ये डिफेंस, सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, आपके पुलिस और जो बाकी बजट है ये किसके अंदर आ रही थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके वाइसरॉय और उसके काउंसिल के ऊपर. देयर वर टू बी 2 or 3 इंडियन मेंबर्स ऑफ द वाइसरॉयज क्लोज इनर कैबिनेट. यहाँ पर 2 to 3 इंडियन मेंबर्स थे जो वाइसरॉय के क्लोज थे, इनर कैबिनेट में आते हैं. द कांग्रेस रिजेक्टेड दिस प्रपोजल एंड द फ्यूचर बैटल लाइन सीम टू बी ड्रॉन अप. कांग्रेस ने ये प्रपोजल रिजेक्ट किया था ताकि फ्यूचर में आगे चल के कुछ भी झगड़े फसाद कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या बैटल होती हैं, ताकि ये लाइन इन्होंने बीच में ड्रॉ कर दी थी, ये एक बाउंड्री लाइन. द मॉडरेट हिंदू लीडर गोखेल हु वांटेड टू वर्क विद द मुस्लिम्स हैड डाइड अर्लियर. एक जो मॉडरेट हिंदू लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे जैसे ये आपके गांधी और जवाहरलाल नेहरू थे, ये मॉडरेट थे, ये मुस्लिम से इनकी सिंपति थी गोखेल के नाम से. ये मुस्लिम्स के साथ वर्क करना चाह रहे थे लेकिन उन बेचारे की जल्दी डेथ हो गई. द एक्सट्रीमिस्ट तिलक हु डिमांडेड टोटल हिंदू सुप्रीमेसी वॉज द नेक्स्ट लीडर. जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो मैंने आपको पहली स्लाइड में पढ़ाया था, तिलक, ये आपके इंडियन नेशनल टीचर थे. इन्होंने डिमांड किया था टोटल हिंदू सुप्रीमेसी, ये हम मुस्लिम से नफरत करते थे तो ये हिंदू की ज़्यादा सुप्रीमेसी हो और हम लोग ही नेक्स्ट लीडर हो, मुसलमानों से कोई ना हो. ऑन द कांग्रेस साइड वर गांधी, नेहरू एंड तिलक एंड ऑन द मुस्लिम साइड एम ए जिन्ना एंड सर मोहम्मद इकबाल. कांग्रेस साइड में आपके गांधी, नेहरू और तिलक थे और मुस्लिम साइड में एम ए जिन्ना और सर मोहम्मद इकबाल. मिस्टर जिन्ना स्टिल होप फॉर द टू साइड्स टू वर्क टुगेदर एंड प्लीडेड एट द कॉन्फ्रेंस इन 1929 फॉर देम टू यूनाइट. मिस्टर जिन्ना अभी भी होप कर रहे थे कि दोनों तरफ से बात बन सके, दोनों तरफ दोस्ती हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो. और इन्होंने बहुत गुजारिश भी की थी इन लोगों से एक कॉन्फ्रेंस में 1929 में कि हम लोग मिल के रहे, बट द कांग्रेस रिजेक्टेड दिस वांटिंग कंप्लीट पावर फॉर द हिंदूज. ऑब्वियसली कांग्रेस ने रिजेक्ट कर लिया क्योंकि हिंदूज ऑब्वियसली दे हेट अस मुस्लिम्स, सो दे वांटेड द कंप्लीट पावर फॉर हिंदूज. मुस्लिम्स के लिए नहीं चाह रहे थे, दे वांटेड कंप्लीट होल्ड ऑफ द होल इंडियन कंट्री. Okay, I hope you all understand. If you have any question and any queries, you can ask me. I will be back again with your part 3 of the video. This will be your last part. Then your chapter will be ended. Until then, take care now. Allah Hafiz.